آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اسلام جی۔ آج ہم پھر یسوع مسیح کے پہاڑی واز میں سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 5 اور آیت 13 پڑھیں گے۔ اس سے آگے بھی ویسے ہم سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 13۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جیسے نمک چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر کسی جگہ پر کیڑا دیمک وغیرہ ہو تو اس جگہ کوئی چیز رکھنا چاہیں، ادھر نمک کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تو پھر کیڑا نہیں لگتا۔ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر چیزوں کو پاک صاف کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ پھلوں کو استعمال کرنے کے لیے نمک کا استعمال کرتے ہیں، اور جراثیم مارنے کے لیے، زخموں کو صاف کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نمک کا جو تیسرا استعمال ہے وہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں نمک زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو مزیدار بناتا ہے۔ اسی طرح جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، انہیں دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے اور مزے کا بنانا ہے۔ اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ خود سچے دل سے یسوع کو قبول کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں، تب وہ دوسروں کی زندگیوں کو سراب کر سکتے ہیں، منور کر سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، سوا اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ پہلی بات ہے کہ نمک کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر ختم ہو جائے تو وہ کسی چیز سے اسے بحال نہیں کیا جاتا۔ پھر وہ جیسے لکھا ہے کہ پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تو جو یسوع کے شاگرد کہلاتے ہیں وہ یسوع کے کہلاتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں نہ، اور درمیانی رستہ کوئی نہیں ہے، انہیں نیم گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں تو وہ نیم گرم ہوں گے، نہ وہ دنیا میں صحیح طور پہ منظم ہو پائیں گے دنیا دار لوگوں کے ساتھ، اور نہ وہ صحیح طور پہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل جل سکیں گے۔ اس لیے انہیں سرگرم ہو کر تندہی سے خدا کے لیے خدمت کرنی ہے، اپنی زندگی سے وہ نمکینی جس کی یسوع ہم سے توقع کر رہا ہے وہ لوگوں کو ملنی چاہیے، اس کا پتہ چلنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں، مزیدار ہوں اور پاک ہوں۔ وہ ہم پہلے خود مسیح کے وسیلے سے پاک، محفوظ، اور ہماری زندگی میں اطمینان تسلی ہوگا تو ہم یہ سب چیزیں دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یسوع اپنے شاگردوں کو پھر اس شہر سے تشبیہ دے رہا ہے جو پہاڑ پر ہے۔ وہ پہاڑ پر کچھ بھی ہو وہ دور سے دکھائی دیتا ہے، چاہے خدا کے لوگ غریبوں جیسی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے، پستی میں کیوں نہیں رہتے، جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے، تو بھی ان کے کردار اعمال پر لوگ کڑی نظر رکھتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو بغور دیکھتے ہیں،
جو مسیحی ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شیشے کا کمرہ ہو اور اس میں سے چاروں سائیڈوں سے اسے لوگ دیکھتے ہیں. اسی طرح خدا کے لوگوں اگر وہ کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمی میں پائے جائیں تو ان پر چاروں سائیڈوں سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس لیے انہیں بہت محتاط ہو کے اس دنیا میں رہنا ہے اور انہیں ایسے سمجھنا ہے کہ ہم اس شہر کی مانند ہیں جو دور سے دکھائی دیتا ہے, جو پہاڑ پر ہے, اور جو دور سے دکھائی دے جیسے آپ تصور کریں تو وہ دور سے پہاڑ پر شہر ہو تو وہ کتنا اچھا لگے گا. تو جتنا وہ دور سے اچھا لگتا ہے اسی طرح ہماری جو ظاہری تصویر ہے نہ صرف وہ اچھی لگے بلکہ جو باطنی تصویر ہے وہ بھی ویسی ہی اچھی پائیں. جب لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوں تو بھی وہ ہمیں ویسا ہی پائیں. ہم صرف اوپر سے انہیں اچھے نہ لگیں بلکہ باطن سے بھی ہم ویسے ہوں جیسے ہم ظاہری طور پر ہوتے ہیں. پھر یسوع چراغ سے اپنے لوگوں کو تشبیہ دے رہا ہے کہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں. پیمانہ تو ویسے ہوتا ہے جس سے خشک یا تر چیز کو ناپا جائے, لیکن کسی چیز سے بھی چراغ کو ڈھانپنا نہیں اور نہ کوئی ڈھانپتا ہے. چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں, اور جو چراغ دان کی جگہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر بنائی جاتی ہے. آگے لکھا ہے جس سے سب گھر والوں کو روشنی پہنچے اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. یسوع یہاں پہ اپنے لوگوں کو چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے. جس طرح یسوع کے وسیلے سے ہماری زندگی منور ہوتی ہے تو ہم کیونکہ یسوع کے بغیر چاہے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ تاریکی میں ہے اور ہم نور میں ہیں, اور ہمیں اس نور کے وسیلے سے جو تاریکی میں لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو منور کرنا ہے. جیسے ایک خاندان کے لیے چراغ کام کرتا ہے اسی طرح ہم دنیا کے لیے ایک چراغ ہیں, ایک نور ہے, اور ہم نے اس نور کے وسیلے سے دنیا کو منور کرنا ہے. اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اور وہ روشنی کیا ہے؟ آگے لکھا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر باپ کی جو آسمان پر ہے لوگ اس کی تمہارے باپ کی تمجید کریں. وہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے کام ہیں, ہمارا کردار, بول چال, اٹھنا بیٹھنا, ہماری سرگرمیوں سے یسوع کے نام کو جلال ملنا چاہیے. جب ہم خدا کے یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں تو ساتھ ہماری بھی لوگ تعریف کرتے ہیں, عزت افزائی ہو جاتی ہے. یسوع یہاں پر تمثیلوں میں کلام کر رہا ہے. تو یسوع نے پھر اس ہجوم کی جو پہاڑ پر تھا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یسوع یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں. اور آگے لکھا ہے پھر یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل نہیں سکتے جب تک ایک نقطہ یا شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا, سب کچھ پورا ہوگا. آسان الفاظ میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین ختم ہو سکتے ہیں, غائب ہو سکتے ہیں, اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, جبکہ خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کچھ پورا ہو کر رہے گا. اور یسوع نے یہ بھی اس سے پہلے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا. یسوع ان کی نبیوں کی کتابوں کی شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا بلکہ ان کی حمایت کر رہا ہے. آگے لکھا ہے
اگر کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے اور ان کی یہ تعلیم دے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا، اور جو ان پر عمل کرے اور ان کی تعلیم دے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ جو پہلی آیت ہے کہ ان حکموں کو توڑے اور ان کی تعلیم نہ دے وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا، الفاظ سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یسوع کی تعلیم کو حکموں کو نہ مانے تو اس نے ظاہر ہے پھر قبول بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ یسوع کی تعلیم کو مروڑ تروڑ کر غلط طریقے سے بیان کرتا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو یسوع نے کہا ہے ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ تو جب یسوع پہاڑ پر واز کر رہا تھا تو یسوع کے پاس ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے سادہ دل ہوں گے، جو بچے ہوں گے، تو یسوع نے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ان چھوٹے حکموں میں سے اگر کوئی انہیں نہ مانے اور ان کی تعلیم نہ دے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض لوگ خدا کے ایسے خادم بھی ہیں جنہیں کلام سنانے کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ منادی کرتے ہیں اور وہ کلام کی تشریح بھی غلط کر دیتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی انہیں قبول کرتے ہیں۔ ان کے جذبے کی ان کا نام مسیح کے خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ خدا کے خادم کہلاتے ہیں اور لوگ انہیں خادموں کی طرح قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے غلط ہی تشریح کرتے چلے جائیں تو پھر بھی لوگ انہیں نہیں کہتے کہ آپ پادری صاحب یہ کیسی تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں سمجھ بوجھ ہی اتنی ہے اور یہ اتنا ہی جانتے ہیں۔ روحانی باتیں بھی سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ذہانت کی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب کے پاس ویسی ذہانت نہیں جیسی بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، تو یسوع ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے اور وہ چھوٹی کہلائیں گے، لیکن جو اس کی منادی اچھے طور پہ کرتے ہیں اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ بڑے کیے جائیں گے، انہیں ان کی عزت افزائی ہوگی، انہیں اختیار دیا جائے گا، انہیں شاباش ملے گی اور وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑے کیے جائیں گے۔ تیسری بات ہے، یسوع نے کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے۔ کیونکہ جو فقی فریسی تھے، متی کی انجیل 23 باب میں ہے، وہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، تو یسوع نے کہا جو یہ کہتے ہیں تم نے ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ استاد تھے، وہ شریعت کو جانتے تھے، لیکن وہ ریاکاری کرتے تھے، وہ کہتے اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے۔ یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ویسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگوں کے کندھوں پر اتنا بوجھ رکھتے ہیں جسے اٹھانا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایسے قانون ضابطے اصول بناتے تھے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اور یسوع نے کہا کہ اس بوجھ کو یہ خود انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے، تو ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی راست بازی ہے تو یسوع نے کہا کہ تم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر بھی یسوع آسمان کی بادشاہی پر زور دے رہا ہے، کیونکہ یسوع آسمان کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ آگے پھر یسوع کہہ رہا ہے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور اگر کوئی خون کرے
تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ تو یہ پیدائش 9 باب میں لکھا ہے جو آدمی کا خون کرے اس سے خون آدمی کا ہوگا، آدمی کا خون اس سے لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون ہے، پیدائش 9 باب میں لکھا ہے۔ تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ تو یسو عدالت کی سزا کے لائق اس بات کو ٹھہرا رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نکالتے رہتے ہیں، جیسے کوئی باہر سے آیا ہے تو اسے کہنا شروع کر دیا، یہ بغیر بتائے چلے جاتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ یہی کہہ لیں یہ آوارہ پھرتا رہتا ہے، اور بھی جو بھی دل میں آیا وہ غصے سے کہہ دیا۔ اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اور دل میں بھی ہمیں غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ یسوع کی تعلیم ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا۔ اگر غصہ کریں تو وہ کس کے مترادف ہے؟ جیسے یسوع نے مثال دی، جیسے شریعت میں ہے کہ کسی کو قتل کر دینے کے، مار دینے کے برابر ہے، اور وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے۔ پھر یسوع نے کہا کہ جو اپنے بھائی کو پاگل کہے وہ صدر عدالت کے لائق ہوگا۔ ہمارے ملک میں جو بڑی عدالت ہے وہ ہے سپریم کورٹ، اور جو اس دور میں عدالت تھی اسے صدر عدالت، جو بڑی عدالت تھی اسے صدر عدالت کہا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی برا کام کرے تو اس کا کیس سول کورٹ سے اوپر، عام عدالت سے اوپر، سیشن میں یا ہائی کورٹ میں تو ضرور پھر چلے جاتا ہے۔ تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ پہلے درجے کی عدالت میں نہیں، یسوع کے تعلیم کے مطابق، یسوع کی تعلیم کے مطابق جو اپنے بھائی کو پاگل کہے۔ تو لوگ ایسی کہتے رہتے ہیں، اس کا تو ذہن ہی نہیں کام کرتا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو پاگل ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ وہ صدر عدالت کے لائق ہوگا جو اپنے بھائی کو ایسا کہے۔ اور تیسری بات یسوع نے کہی، جو اپنے بھائی کو احمق کہے وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ احمق وہ ہوتا ہے جس پر خدا کا غضب ہو، جس پر خدا کی لعنت ہو، لعنت پڑے، اور یہ گالی کے مترادف ہے۔ اور یسوع نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ کہے کہ اسے جہنم کے اس حصے میں رکھا جائے گا جہاں پر آگ جلتی ہے۔ جو اپنے بھائی پر لعنت چاہے، جو اپنے بھائی کو احمق کہے، تو اس کے لیے بہت کڑی سزا ہے، اور وہ یہیں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ جہنم کا وارث ہوگا، اور جہنم کے سخت ترین والے حصے میں اسے ڈالا جائے گا۔ تو یسوع نے آگے کہا کہ اگر تو قربان گاہ پر جائے اور تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر کو وہیں پر چھوڑ، پہلے اپنے بھائی سے جا کر ملاپ کر، پھر آ کر اپنی نظر کو گزران۔ تو شریعت کے مطابق لوگ قربانیاں گزرانتے تھے، اور ہم مسیح کی شریعت کے مطابق اب زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں گزرانتے، کیونکہ یسوع کی قربانی ہمیشہ کے لیے کافی ہے، عبرانیوں 9 باب کے مطابق۔ اس لیے ہم یسوع کی قربانی کو عشائر بانی کے وسیلے سے اس موقع پر یاد کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر ہمیں یاد آ جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کے خلاف ہم نے غلطی کی ہو، زیادتی کی ہو، کسی کا قصور کیا ہو، ہم نہیں بھولیں گے، یا جس نے کیا ہے وہ نہیں بھولے گا، جس کے خلاف ہوا ہے وہ بھول جائے تو بھول جائے۔ تو ہمیں عشائر بانی میں شریک ہونے سے پہلے جا کر اس غلطی کا اس سے اعتراف کرنا ہے،
معافی مانگنی ہے اور پھر آ کر شاعر بانی میں شریک ہونا ہے۔ جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ دل میں نفرت، کدورت، برے ارادے لیے رکھتے ہیں اور شاعر بانی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں برکت نہیں ملے گی، برکت کی بجائے ہم لعنت کے سزاوار، لعنت کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے جو یسوع کی تعلیم ہے ہمیں اسے اپنانا ہے۔ اور جب تو راہ میں چلتے ہوئے مدعی کے ساتھ ہے تو صلح کرنے میں دیر نہ کر، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید خانے میں ڈال دیں، اور پھر میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ تو صلح کرنے میں دیر نہ کر۔ اور جب ہمیں پتہ چلے کہ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، لالچ میں آ کر، غلط صحبت میں ہونے سے خدا کے لوگ بھی کسی مشکل میں گر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، درخواست کرنی ہے، صلح کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف دعویٰ دائر ہو جائے اور ہم غلطی پر ہوں، اور جب منصف جج صاحب حکم دے دے سپاہیوں کو تو وہ پھر غلام ہوتے ہیں اس حکم کے، انہیں ویسا ہی کرنا ہوتا ہے چاہے سچے یا جھوٹے کے خلاف جج منصف حکم جاری کر دے، انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے اور اسے قید خانے میں، اور پھر اسے منصف کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہو گیا تیرا وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ پیسہ بھی ضائع ہوگا، تیری عزت بھی خاک میں مل جائے گی، اور پھر تجھ پر جو عائد ہوتا ہے، تو نے جو نقصان کیا ہے وہ تجھے ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، پھر تیری جان چھوٹے گی۔ کوڑی کوڑی تو جب تک ادا نہ کرے گا وہاں سے تو ہرگز نہ چھوٹے گا۔ یہ یسوع اپنے شاگردوں کو، مسیحی جو کہلاتے ہیں، انہیں تعلیم دے رہا ہے، اور یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہیں جیسے یسوع کہہ رہا ہے انہیں ویسے کرنا ہے، اور ہم نے ہٹ درمی نہیں کرنی۔ اور اگر ایسا ہو گیا پھر ہم اپنے زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھیں گے اور جو ہم خدمت کرتے ہیں اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور یہ صرف اور صرف یسوع اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، جبکہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ خدا کے لوگوں کے خلاف کوئی برا بھی کام کریں تو انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ حق چھینتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن ایک وقت آئے گا، خدا نے کہا رومیوں 12 باب میں کہ بدلہ لینا، انتقام لینا میرا کام ہے اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ اگر اس دنیا میں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن خدا انہیں بے سزا نہ چھوڑے گا۔ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، یا ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، خدا کی عدالت میں انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے ہمارا منصف اوپر بیٹھا ہے، تو خدا کرے کہ جو یسوع نے ہمیں تعلیم دی ہے پہاڑی واز میں ہم اسے اپنا سکیں اور خدا سے برکت پا سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔